إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
الوالدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، اسلامی مہینوں میں اس کو شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے بارے میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، وہ مہینہ جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّكَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آگے لفظ ہے وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس مہینے میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، یہ جو مہینہ ختم ہوا ہے، اور رمضان انشاءاللہ جو آگے آئے گا، اللہ ہم سب کو لمبی صحت والی، ایمان والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں توفیق بھی دے ہم رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ ایک وہ مہینہ جو رجب کا ختم ہو گیا ہے، اور ایک وہ مہینہ جو رمضان کا اگلا انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کی اکثریت یا لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ نیکیوں کو کثرت سے نہیں کرتے، نیکیوں کی اتنی تیاری نہیں کرتے، نیکیوں کی اتنی دیکھ بھال نہیں کرتے، نیکیوں میں اتنی جستجو نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ آپ نے نام لے کر فرمایا کہ وہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پورے کا پورا مہینہ۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کے روز اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس میں روزانہ پورا مہینہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب روزانہ اللہ کے ہاں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل اس مہینے میں جو تھا وہ روزے رکھنا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ جب انسان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا تو وہ کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو کتنے روٹین کے نیکیوں کے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو عام روٹین میں وہ بندہ نہیں کرتا ہے۔ آپ رمضان میں دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے روزے کی برکت سے بندہ جو ہے وہ کئی ایک نیکیاں کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے ہاں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینوں کے مسلسل کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر یہ شعبان اور رمضان کا جو مہینہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ نے افطار ہی کوئی نہیں کرنا، یعنی کہ چھوڑا ہی کوئی نہیں روزہ، اور جب چھوڑتے تو ایسے لگتا کہ آپ نے رکھنا ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اس مہینے کی فضیلت، اور ایک حدیث میں آتا ہے، بہرحال احادیث کو ملائے نا، آج اگر ہمارے لیے اس مہینے میں نیکی کے عمل ہم نے کرنے ہیں نا، روزہ بھی رکھنا ہے، اس کے لیے مسئلہ سمجھ لیں۔ ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ عامۃ الناس، عام بندے وہ کیا کریں، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو شعبان کی 15 تاریخ تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بندہ روٹین میں روزے نہ رکھے، ہاں وہ بندہ روزے رکھ سکتا ہے جو بندہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، یا وہ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں، وہ مرد روزے رکھ سکتے ہیں جن کے پچھلے سال کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں، اس مہینے کے بعد آگے رمضان آ گیا۔ رمضان سے پہلے اپنے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، جس بندے کا کوئی فرضی روزہ رہ گیا، کوئی فرض روزہ جو رمضان کا روزہ رہ گیا، خصوصاً خواتین کے جو مخصوص ایام میں روزے رہ جاتے ہیں، جب کوئی سستی ہو جاتی ہے وہ روزے نہیں رکھے جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ پورے سال میں شعبان کے علاوہ جو میرے روزے قضا ہو جاتے نا، میں رکھ ہی نہ پاتی، یعنی کہ میں اپنے روزوں کی جو قضا دیتی وہ شعبان میں جا کر دیا کرتی تھی۔ جب کسی عورت کے یہ فرائض والے روزے رہ جائیں نا، وہ کوشش کرے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں ان روزوں کو پورا کر لیں، اور اگر کوئی بندہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو شعبان کی 15 تاریخ تک روزے رکھے، روٹین میں رکھ لے چاہے روزانہ رکھ لے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ ہاں اس کے بعد وہ بندہ روزے رکھے جو روٹین میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کسی بندے کے جو قضا رہ گئے روزے وہ بندہ رکھ لے۔ باقی جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے اس سے 1 یا 2 دن پہلے کا روزہ بھی رکھنے سے نبی پاک نے منع کیا ہے، اسے کہتے ہیں استقبال رمضان کا روزہ رکھنا۔ رمضان کے استقبال میں شوق میں آ کے بندہ کہ میں 1-2 دن پہلے شروع کر دیتا ہوں کہ چلو عادت ہو جائے گی، نہیں، آپ نے منع کیا ہے۔ وہ بندہ رکھ سکتا ہے جو روٹین میں روزے رکھتا ہے کہ جمعرات کا دن آ گیا ہے، سوموار کا دن آ گیا ہے، جمعے کا دن آ گیا ہے، وہ بندہ روٹین میں نفلی روزے رکھتا ہے، وہ 1-2 دن پہلے بھی رکھ سکتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں سے منع کیا جو استقبال رمضان کے طور پر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، نام نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے 2 مہینوں کے درمیان کہہ کے بتا دیا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس میں روزانہ عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے ہاں جائے تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا تھا۔ اس شعبان کے مہینے میں اگر بندہ روزانہ قرآن پڑھنے کی روٹین بنا لے، اس شعبان کے مہینے میں بندہ روزے رکھے، ہاں کیونکہ اکثر ہم پورے رمضان پورے سال میں روزے نہیں رکھتے نفلی، ہمیں عادت نہیں ہوتی، اس شعبان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی 2-4 روزے بھی رکھیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو 15 رکھیں، اگر زیادہ مشکل لگتا ہے کچھ نہ کچھ روزے رکھیں، عادت پڑ جاتی ہے بندے کو، وہ 15 سے پہلے رکھیں۔ رمضان سے پہلے قرآن مجید پڑھنے کی ترتیب اور روٹین بنا لیں، رمضان سے پہلے صدقہ خیرات کرنے کی ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسی ترتیب بنا لیں کہ بندے کی یہ نیکیوں کا جو معمول ہے یہ رمضان میں ختم نہ ہو۔ ہم اپنی جو تیاری ہے نا وہ رمضان میں جا کر شروع کرتے ہیں، پھر وہ سستی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو شعبان کا مہینہ، اس کو غنیمت جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ، آپ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے یہ کہ میں اس مہینے میں روزے رکھوں، اور پھر روزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، ایک روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اس مہینے کی 15ویں جو ہے وہ رات کا، یا 15ویں شعبان کا، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مشہور ہو گئی یہ رات، جس طرح یہ رجب کا لوگوں نے معراج کا روزہ بنا دیا نا، نبی پاک نے نہیں رکھا، اور پھر آپ نے اس کا خاص روزہ شب رات کا بھی نہیں رکھا۔ ویسے تو لفظ یہ غلط ہے نا، شب قدر، رات شب فارسی کا لفظ ہے، اور شب جو ہے وہ یہ شب برات جو لفظ ہے نا، اس کا بھی قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خاص
سارے روزے چھوڑ کر 15ویں جو ہے وہ شعبان کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت نہیں۔ ہاں وہ بندہ رکھ لے جو پورے 15 رکھ لے، یا وہ بندہ رکھ لے کہ 15ویں شعبان سوموار کو آ گئی ہے، وہ روٹین میں رکھتا ہے، وہ رکھ لے۔ 15ویں شعبان جمعرات کو آ گئی ہے، جمعے کو آ گئی ہے، وہ رکھ لے۔ اس رات کے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے ہاں مشہور ہو چکی ہیں، لوگ صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں، 1000 رکعات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں لمبے چوڑے سلسلے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا کوئی قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے۔ عمل وہی اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آگے 3، آپ نہیں ملے، گھر میں جو ہے وہ امی عائشہ تھی، انہوں نے کہا نبی پاک کی عبادت کے متعلق بتائیے، آپ نے بتایا امی عائشہ نے، تو ایک ان میں سے کہنے لگا میں تو ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، میں تو ایک کہنے لگا میں تو رات کا قیام ہی نہیں چھوڑوں گا، ایک کہنے لگا شادی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی رکاوٹ ہے عبادت کرنے میں۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے فرمایا تم وہ ہو جو اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہو، یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کا قیام بھی کرتا ہوں، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اور یاد رکھو اگر وہ کام جس پر میں محمد کی مہر نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ اگر 15ویں شعبان کا اکیلا روزہ رکھے گا بندہ، اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، نیکی بھی وہ کرنی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ رکھے روزے 15ویں شعبان تک، رکھے 15 روزے، کوئی منع نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ لیکن خاص کام کر دیا، اب یہ خطبہ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی تو ہر خطبے میں کہا کرتے لوگوں بہترین بات وہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وشر الامور محدثاتها، اور برا ترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے نئے شامل کیے جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ بندہ جو ہے وہ نیکی سمجھ کر کہے کہ میں نے جو ہے وہ معراج کا روزہ رکھ لیا یا میں نے شب رات کا روزہ رکھ لیا، نہیں، 15 روزے پورے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے۔ پھر اس رات کے متعلق بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ بھئی یہ 15ویں رات میں کوئی خاص اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، پورے سال کے لیے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہر رات آتے ہیں، اس کو 15ویں رات کے ساتھ خاص نہ کریں، ہر رات آتے ہیں، ہر رات ہی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس رات کوئی خاص جو ہے وہ برکتیں تو نازل نہیں ہوتی، بس ایسے ہی ایک چیز مشہور ہو گئی، اس کو مشہور کر دیا گیا۔ لوگ بھی شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں نے نا دین میں بھی شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پورا سال کچھ بھی نہ کریں، یہ جو جیسے ہی شب رات یہ 15ویں شعبان آئے گی نا ایک معافیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو موبائل عام ہے، میسیج عام چلتے ہیں، ہر کوئی بندہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرا پتہ جڑ جائے گا، میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 15ویں شعبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس نے کب مرنا ہے، یہ کتنی زندگی جیے گا، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب دلائل پوچھے جاتے ہیں تو دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر والے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یہاں پر دخان میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ان مولویوں کو پتہ چلے گا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ قرآن کی آیات کو تحریف کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، ایسی رات جو بڑی بابرکت رات ہے، اور خود قرآن کہتا ہے وہ کون سی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وہ کب آتی ہے یہ بھی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ اور آسان کر دیا، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔
اب ان 5 راتوں میں تم ڈھونڈ لو وہ جو فضیلت ہے، یقین ماننے لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس وقت ہم سارے سو چکے ہوتے ہیں، اور جس رات کی فضیلت کوئی نہیں اس میں سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جس رات کی فضیلت ہے ان راتوں کو ہم بازاروں میں جا کر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب وہ رات آتی ہے اس وقت تک ہم سارے تھک چکے ہوتے ہیں، حالانکہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں معاملات ہوتے ہیں، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ جو شعبان میں رات آتی ہے نا، اس کا قرآن و سنت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بس یہ ایسے ایک بات سمجھ لیں کہ مشہور ہوگی، ایک خاص طبقے نے اس کو جو ہے وہ دین بنا دیا، اور دلائل کی روح سے اگر آپ اس کو سمجھیں تو قرآن میں یہ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق جو ہے وہ احکام نازل کیے ہیں کہ بھئی یہ رات لیلۃ القدر کی رمضان میں آتی ہے۔ پھر ایک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں، پھر ایک چیز پیش کی جاتی ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں، اچھے کھانے پکاؤ، اچھے پکوان پکاؤ، روحیں آتی ہیں، لوگوں میں صدقہ خیرات کرو، یہ بھی بڑی من گھڑت چیز ہے۔ پھر ایک چیز بڑی عام کی جاتی ہے کہ اس رات میں قبرستان جا کر لائٹیں لگاؤ، اس رات میں قبرستان جا کر جو ہے وہ موم بتیاں لگاؤ، دیے جلاؤ۔ اب دیوں کا، موم بتیوں کا قبر والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو جہالت والے طریقے ہیں سارے کے سارے، کہ قبرستان میں قبر کے اوپر جا کر موم بتی جلا دینا، یا اس کے اوپر اگربتی لگا دینا، یا اس کے اوپر آپ بڑا ایک بلب لگا دیں۔ بھئی مزہ تو تب آئے گا نا جب نیکیوں کا بلب اندر لگے۔ آپ کتنی بھی ماربل لگا دیں، آپ یقین کریں قبریں ملتی ہیں، بنی بنائی قبریں، بنی بنائی قبریں ٹائل میں، پتھر میں ملتی ہیں، آپ اندر سنگ مرمر لگوا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اوپر پھولوں کے ٹرک گرا دیں، پودے لگا دیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں درخت لگانے سے جو ہے اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی ہرے رنگ کی چادر ڈال دیتے ہیں، کوئی ہرے رنگ کا درخت لگا دیتا ہے، اب تو فارمیکا آ گیا وہ لگا دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آسان کام، شارٹ کٹ طریقہ ہم نے ڈھونڈا ہوا، نیکی نہ کرنی پڑے ہمیں کوئی۔ قبر کے اوپر کچھ بھی کرنے بھی پاک نے تو قبروں کو پکا کرنے سے، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے، بلکہ قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں بھی نہ رکھو۔ یہ جو طریقے ہیں یہ سارے کے سارے جاہلیت کے طریقے ہیں، نہ قبر کے اوپر موم بتی لگانی ہے، نہ دیا جلانا ہے، نہ کوئی آگ جلانی ہے، نہ کوئی جھنڈی لگانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جاہلیت والے معاملات ہیں۔ قبروں کو اللہ کے نبی نے صرف اتنی اجازت دی کہ بھئی قبر کو جو ہے وہ تھوڑا پتھر رکھ کے اس کی ایک نشانی رکھی جا سکتی ہے، تاکہ کوئی بندہ قبرستان جائے اس کو نظر آئے کہ یہ قبریں ہیں۔ اور قبروں کو دیکھ کر نبی پاک نے فرمایا کہ بھئی تم ان سے جو ہے وہ نصیحت پکڑو، قبرستان جاؤ اور جا کر وہاں پر اتنی مٹی تو قبر پر ضرور ہو کہ تمہیں قبریں نظر آئیں، پتہ چلے قبرستان ہے، بس اتنی مٹی بندہ ڈال سکتا ہے۔ ایک بل اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں ہے۔ اب مٹی ڈال لیں، اتنی مٹی ڈالیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبریں نظر آئیں تمہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قبروں پر جا کر مجاور بن کر بیٹھنا یا موم بتیاں لگانا اور وہاں پر جا کر، اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، لیکن اس کو بنا دیا گیا۔ اچھا ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ جنت البقیع، جس کا نام بقیع الغرقد ہے، مشہور جنت البقیع ہے۔ بقیع الغرقد آج جن لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، اب تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جو ہے وہ جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد ہے، بالکل ساتھ ہے۔ اب تو وہ جو سارا مدینہ تھا نا نبی پاک کے دور کا سارا مدینہ، وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ یہ جو قبرستان تھا اس وقت مدینے سے باہر تھا، سارا مدینہ جو صحابہ کے جو مکان تھے نا، وہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں شامل ہو چکے ہیں۔ مسجد نبوی پیچھے کی جانب بن چکی ہے، آگے کی جانب جو ہے وہ کسی نے نہیں بنائی، صرف جو ہے وہ 2-4 صفیں نبی پاک کے بعد غالباً حضرت عمر کے دور میں بنی تھی، اس کے بعد کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، وہ آگے کی جانب تو بڑھاتے جا رہے ہیں، پیچھے کی جانب نہیں بڑھا رہے اس کو۔ لیکن آپ پچھلی جانب سے بھی جائیں تو ساتھ میں آپ کو قبرستان نظر آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا جا کر بقیع والوں کے لیے دعا کیجیے۔ اب اس دعا کو لوگوں نے جوڑ دیا اس رات کے ساتھ، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، ایک رات اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے، میں گھر میں سویا ہوا تھا، مجھے جبرائیل نے کہا، چپکے سے مجھے اٹھایا، میں چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر جو ہم باہر آیا، مجھے جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ بقیع والوں کے پاس جائیں، قبرستان میں جائیں اور ان کے لیے جا کر دعا کریں۔ بس یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کو حکم ملا، لیکن اس کا شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ جنت البقیع میں جانے کا جو حکم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا تھا، وہ 15ویں شعبان کے متعلق نہیں ہے، وہ عام رات کے متعلق ہے۔ اور اگر حکم ملا بھی تھا نا تو وہ خاص اس قبرستان کے لیے تھا جو مدینے میں، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔
آج ہم نے اس کو اس رات کے ساتھ جوڑا، اور رات کے وقت ہم لوگ چلے جاتے ہیں قبرستان، مولوی پورا ایک گروہ بنا کر نا لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ آپ نے تو قبرستان جانے سے منع ہی نہیں کیا، آپ نے فرمایا پہلے میں نے منع کیا تب تم قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد ہے، آخرت یاد ہے۔ یاد رکھے رات کے وقت قبرستان جانے کو، رات کے وقت قبرستان میں مردوں کو دفنانے کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ شریعت اسلامیہ میں چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا پردہ رہے، رات کے وقت ہمیں دفن کرنا۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کے متعلق بھی یہ بات مشہور کر دی گئی ہے، حالانکہ جو حدیث میں مسئلہ آتا ہے نا، پردہ داری ویسے اس کی رکھو، اس کو کفن دو، جو بندہ فوت ہو گیا اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ اب جان بوجھ کر بندہ کسی کو دکھائے تو وہ دیکھے گا، اگر نہ دکھاؤ تو نہیں دیکھے گا۔ ایک عورت ہے، اس کو کفن میں آپ نے لپیٹ دیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اپنے مردوں کو نہ دفناؤ الا یہ کہ بڑی مجبوری ہو۔ یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث ہے۔ رات کے وقت چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، مردوں کو دفنانے کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اگر بڑی مجبوری ہے تمہاری تو پھر تم رات کو دفن کر لو۔ ویسے تو مردوں کے متعلق یہ بھی آتا ہے نا، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نہیں دفن کرنا، جب جو ہے وہ سورج زوال کا ٹائم ہو اس وقت نہیں دفن کرنا، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت نہیں دفن کرنا۔ یہ 3 ٹائم روزانہ ہے۔ اور رات کے متعلق تو جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت اپنے مردوں کو نہ دفناؤ الا یہ کہ تمہاری بڑی مجبوری ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ بندہ کہے کہ رات کے وقت ایک جم اکٹھا کر کے، گروہ اکٹھا کر کے رات کے پچھلے پیر اور رات میں کمکمے کرنا، وہاں پر جا کر لائٹیں لگانا یا موم بتیاں جلانا، وہاں پر جا کر جو ہے وہ قبرستان میں خاص طور پر دعا کرنا، اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ رات کے وقت قبرستان جانے میں نبی پاک نے جب دفنانے سے منع کر دیا تو رات میں قبرستان بندہ کیوں جائے؟ بھئی دفنانا ایک مجبوری ہے، اور ایسے شوقیہ جانا کو۔ اور ہمارے ہاں یاد رکھیں، ہم لوگ اتنے اذکار نہیں کرتے، یہ جو قبرستان ہے یہ جنات اور شیاطین کا گڑھ ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، دھیان نہ جائے مطلب کہ جن چمڑ جائے۔ یہ ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی بڑی مجبوری ہو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئی، آپ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، اور نبی پاک نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ جب میں واپس آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مڑے نا دعا کر کے، آپ نے وہاں پر دعا کی، واپس آئے تو نبی پاک نے میرا سانس پھولا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خود بتائے گی یا مجھے اللہ بتا دے گا؟ اب ظاہری بات ہے پتہ تو چل جاتا ہے، خود بتاؤ یا اللہ بتا دے گا۔ تو امی عائشہ نے فرمایا میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی، میں پریشان ہو گئی تھی، رات کے وقت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جبرائیل آئے تھے کہ جائیے اور بقیع والوں کی جائیے، جا کر جو ہے وہ دعا کیجیے۔ اچھا مولوی سارے لوگوں کو اٹھا کر قبرستان لے جاتا ہے، لیکن ان سے مسئلہ پوچھ کر دیکھ لیں کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، مردیاں ننگیاں نظر آندیاں نے۔ سنے آپ نے اس بات کو؟ کتنی عجیب بات ہے جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی، عورتیں جو ہے وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں۔ یہ بڑا عجیب ایک جو ہے مسئلہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک کے پیچھے پیچھے گئی، اور جب آپ پلٹنے لگے تو میں پیچھے پلٹ آئی۔ ایک تو اس حدیث میں آ گیا۔ پھر دوسری حدیث دیکھیے کہ عورت کبھی کبھی قبرستان میں، آپ اس چیز مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے نا ہمیں قبرستان جانے کی، قبرستان جانے کی جو دعا ہے مشہور ہے لوگوں کو، آپ کو زیادہ لوگوں کو وہی آتی ہوگی، وہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بڑی مشہور ہے۔ لیکن جو دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے نا، جو حدیث میں آتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ چند روایات کو مل کر حدیث ثابت ہے، لیکن جو ہے جو صحیح دعا ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی بتائی ہے، وہ آتی ہے آپ کو؟ کسی ایک کو آتی ہوگا؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی یہ دعا سکھائی ہے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے رہنے والوں، اے گھر والوں، مومن مسلم جو بھی ہو تمہیں جو ہے وہ سلام ہو، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہیں پر آنے والے ہیں، ہم بھی ادھر ہی آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اچھا یہ دعا مانتے ہیں، حدیث میں آتی ہے، لیکن اس حدیث کے جو راوی ہیں نا پوری بات نہیں بتائیں گے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر قبرستان بندہ جائے تو دعا کون سی پڑھے؟ جب بندہ قبرستان جائے تو دعا کون سی پڑھے؟ تو اب نبی پاک نے امی عائشہ کو یہ دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب قبرستان جاؤ تو یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ کون سی پڑھنی ہے؟ یہ والی دعا۔
اور یہ والی دعا تو مان لیتے ہیں، لیکن سکھائی کن کو تھی؟ امی عائشہ کو۔ نبی پاک نے امی عائشہ سے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم یہ دعا کیوں پوچھ رہی ہو، آپ یہ دعا کیوں پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ عورتوں کا تو قبرستان جانا منع ہے؟ نبی پاک نے تو نہیں کہا۔ عورت کبھی کبھی قبرستان جا سکتی ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں، لیکن یہ ہے کہ گروہوں کی صورت میں یا واویلا وہاں پر جا کر عورت کرے، یہ درست نہیں ہے عمل، یہ عمل درست نہیں ہے۔ عورت کبھی کبھی جو ہے وہ قبرستان جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امی عائشہ کو دعا سکھائی، اور پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امی عائشہ جو ہے وہ کسی جگہ سے آئی ہیں، میں نے پوچھا آپ کدھر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی امی عائشہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں، جب وہ سوال کیا نا ان سے، کہنے لگی میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی، وہاں سے آ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے تو قبرستان جانے سے منع نہیں کیا عورتوں کے متعلق؟ کہا منع کیا تھا، لیکن آپ نے بعد میں اجازت دے دی تھی۔ شروع میں مردوں کو بھی منع کیا تھا، عورتوں کو بھی منع کیا تھا۔ اب عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے لعن اللہ زوارات القبور، کثرت سے نہیں جانا، روزانہ نہیں جانا، گروہ کی صورت میں نہیں جانا، وہاں پر جا کر واویلا نہیں کرنا۔ عورت قبرستان جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، لیکن ایسے بنا دیا گیا مسئلہ کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، عورت جو ہے وہاں پر جا کر قبروں کی زیارت نہیں کر سکتی۔ جا سکتی ہے عورت۔ اور یہ بھی بات عجیب ہے کہ عورتیں ہی مردوں کو جو ہے وہ ننگی نظر آتی ہیں، کہ بندیاں لوہے کے کپڑے پائے ہوندے نے، یہ کیوں نہیں انہوں نے نظر آندے، نالے وہ ایڈے ویلے نے تو ہم ہی ویکھنا سے بیٹھے ہیں۔ عجیب سی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور خود دیکھیں حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، آپ نے ایک عورت کو دیکھا، وہاں پر بیٹھ کر قبر کے اوپر نہ رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ اب اس عورت نے نبی پاک کو نہیں پہچانا، کہنے لگی یہ تو میرا بیٹا ہے نا، اگر آپ کا ہوتا تو پھر پتہ چلتا۔ اب اس نے یہ بات کہہ رہی، نبی پاک نے برا نہیں منایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ غم ہے عورت کو۔ جب اس عورت کو پتہ چلا نا تو پھر آپ نے فرمایا تھا صبر کرو، صبر کرو، یعنی کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر صدمے کے شروع میں ہے، واویلا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں بھی آتا ہے نبی پاک نے اس عورت سے یہ نہیں کہا تیرا تو قبرستان میں آنا ہی جائز نہیں، تو یہاں پر کیا کر رہی ہے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عورت قبرستان جا سکتی ہے، لیکن اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، چلو بات چل نکلی ہے، میں دو تین مسئلے وضاحت کر دوں کہ عورت قبرستان بھی جا سکتی ہے، عورت جو ہے وہ نماز جنازہ میں بھی شرکت کر سکتی ہے، عورت نماز جنازہ میں بھی شرکت کر سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ کسی سواری پر بیٹھ کر اسپیشل شد رحال کر کے اور تیاری کر کے کسی قبرستان میں جا کر نماز جنازہ پڑھے، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر نماز جمعہ ہو رہا ہے، نماز جمعہ میں کوئی جو ہے وہ جنازہ آ جاتا ہے، اب اس جنازے کو اوپر عورتیں ہیں نیچے مرد ہے تو پڑھ لیں۔ حرم میں کتنے جنازے آتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی پڑھتی ہیں، کوئی پابندی ہی نہیں ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو آ گیا نا جنازہ، لیکن یہ جو عورتیں جن کے آس پاس گھر ہیں، جو پیدل چل کے 2 منٹ میں مسجد میں آ کر جنازہ پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی آ کر پڑھ سکتی ہیں، اسپیشل آ کر پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں نماز جنازہ میں شد رحال سے منع کیا جاتا تھا، جنازہ پڑھنے سے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن اس مسئلے میں ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی۔ تو بہرحال ساری احادیث کو ملا کر جو مسئلہ نکلتا ہے نا، جو مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اگر پیدل چل کر مسجد میں آ جائیں، نماز جنازہ مسجد میں کو قریب گھر ہیں وہ آ جاتی ہیں تو نماز جنازہ پڑھ لیں، یا اب جنازہ آ گیا عورتیں آئی ہیں نماز جمعہ کے لیے تو جنازہ آ گیا تو نماز جنازہ بھی پڑھ لیں، ان کو بھی ثواب کی ضرورت ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے مرد اور عورت کے معاملے میں۔ عورتوں کے جنازے بھی جاتے ہیں، مردوں کے جنازے بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے پڑھے ہیں۔ اب تو مسجد میں بھی مولوی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، اے روڑی دے رکھ کے جنازہ پڑھا چھڑ دینے، روڑی دے رکھ کے گندگی دے رکھ کے پڑھا چھڑ دینے، لیکن مسجد چ نہیں پڑھتے۔ جب پوچھو تو کی ہوندا ہے، مردہ ناپاک ہوندا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جس مردے کو آپ نے غسل دیا ہے، صابن لگایا، بیری کے پتوں سے نہلایا، کافور کی ٹکیاں ڈالی ہیں، اور غسل کتنی مرتبہ دیا جاتا ہے مردے کو؟ کم سے کم 3 بار، کم سے کم 3 بار غسل دیا جاتا ہے۔ تو اسی ایک باری نہا کے آئے ہو نا، مردے نو 3 باری غسل دے دیتا ہے، 3 بار کم از کم، زیادہ سے زیادہ 7 بار۔ جس مردے کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ عجیب منطق ہے اور عجیب ایک فلسفہ ہے کہ مساجد کی جو صفائی ہے، جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، ایک بندہ زندہ مسجد میں آتا ہے وہ مردہ کیوں نہیں آ سکتا؟
تو خیر یہ تو جتنی بھی باتیں، میں تو بار بار ایک تلقین یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو قرآن و سنت کا مطالعہ کیا کرو، قرآن و سنت پڑھا کریں، اس سے جو ہے وہ بندے کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس رات کے متعلق یہ جو بات مشہور کر دی گئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے، نہیں، اس رات کی خاص عبادت کی تھی، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے۔ اب جمعے کا دن دنوں کا سردار دن ہے، جمعے کا دن دنوں کا سردار دن ہے، آپ فرماتے ہیں جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو، الا یہ کہ 7 جمعرات کا روزہ رکھو یا ہفتے کا روزہ رکھو، اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، آپ نے منع کر دیا۔ اکیلے جمعے کی رات کی عبادت نہیں کرنی کہ بھائی صبح جمعہ میں آج اچھے طریقے سے تیاری کر کے رات کو عبادت کر لیتا ہوں، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ عبادت کے متعلق جو روایات ہیں وہ ہر ٹائم کرنے کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پہلے ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کتنی عبادت کرنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کریں حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے۔ ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا، ایک رات کی عبادت کر لو، ایک رات یہ ہے، ایک رات شب معراج کی ہے، باقی سارا سال چھٹی، یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی جو فضیلت بتلائی ہے وہ روزانہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر رمضان کے جو روزے ہیں، پھر شعبان کے جو روزے ہیں، ان کے متعلق، اور ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے وہ ہے ہی اللہ کی عبادت، اور آپ تو عام روٹین میں بھی اللہ کی اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے۔ شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے قرآن و سنت میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے اس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب میرے عمل جائیں تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ اور روزوں کے بارے میں میں نے آپ کے لیے مسئلہ شروع میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جس کے رہ گئے ہوں وہ رکھ لے، یا جس بندے کے جو ہے وہ قضا ہے وہ رکھ لے، یا جو روٹین میں سوموار اور جمعرات کا رکھتا ہے وہ رکھ لے، ورنہ 15 شعبان تک روزے رکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کی تیاری کریں اللہ کا نام لے کر، رمضان کی تیاری کرے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ قوت اپنے بدن کے اندر، جسم کے اندر، کوئی کھانا پینا کو قوت جو ہے وہ، ہاں ایک جو ہے وہ کچھ علماء نے اس کی ایک صورت نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں کسی قسم کی سستی اور نکاہت نہیں آتی تو وہ مہینے کے اینڈ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ خاص ایک جو ہے وہ مسئلہ، خاص ایک طبقے نے اس کو وضع کیا، لیکن بہرحال عامت الناس کے لیے جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ 15 شعبان تک روزے رکھیں، اس کے بعد رمضان کی جو ہے وہ تیاری کریں۔ تو بھائیو یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، رجب کا جو مہینہ ہے نا وہ حرمت والا مہینہ تھا۔ حرمت والے مہینے میں نا لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ اب ایسے یہ مہینہ شروع ہوتا نا، اب اس میں لوگ جو ہے وہ لڑائیاں لے کر چل پڑتے، جنگوں کے اندر چل پڑتے، اور کئی کاموں کے، اس مہینے کی جو فضیلت ہے نا، اہمیت، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم غافل ہیں۔ آج میرا 3-4 ہو گئی ہے اس کی شعبان کی، ہم لوگوں نے 3-4 دنوں میں دیکھ لیں کوئی اتنی تیاری نہیں کی اس مہینے کے متعلق۔ اس مہینے کے جو باقی 10 دن رہ گئے ہیں نا ہمارے اندر، یہ رمضان کے یہ روزوں کے متعلق جو رہ گئے ہیں، روزے رکھیں، تیاری کریں، اپنے جسم کو تیار کریں، اور پھر باقی جو مہینہ رہ گیا پھر اس مہینے میں تیاری رکھیں، اور پھر اس رات کی جو 15ویں رات جس کو شب برات پہ پٹاخے چلتے ہیں، بڑا عجیب و غریب ایک منظر ہے، ان ساری بدعات سے باہر نکلیں، ان سارے عجیب و غریب کاموں سے باہر نکلیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور پر اس رات میں معافیاں مانگ کر، پتے جھڑ کر، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس اس رات میں جو کچھ کر لیا باقی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، عمل روزانہ کرنا پڑے گا، روزانہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے اس کی پابندی کریں۔ اس کی رات کی نفلی عبادت رہ بھی جائے گی نا، ویسے تو ہے ہی نہیں، ویسے اگر عام رات سمجھتے ہوئے اس کی عبادت رہ بھی گئی تو اللہ نے نہیں پوچھنا، تہجد رہ جائے تو اللہ نے نہیں پوچھنا، لیکن اگر فرض نماز رہ گئی تو پھر اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں برکتیں، ہمارے اس مہینے میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک لے جا، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔